مستونگ واقعہ اور ایرانی دھمکی۔ مستونگ میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری کے قافلے کو نماز جمعہ کے بعد خودکش حملے سے نشانہ بنایا گیا، جس میں 30 سے زائد افراد شہید جبکہ 35 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے میں مولانا عبدالغفور حیدری زخمی اور ان کی گاڑی تباہ ہوئی ہے۔ حملے کے بعد پورے ملک میں سوگ کا سماں ہے۔ تمام طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ شہداء اور زخمیوں کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ دھماکہ ایسے وقت میں ہوا جب وطن عزیز چاروں طرف سے سازشوں میں گھرا ہوا ہے، مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس واقعے سے چند روز قبل ایران کے بری فوج کے سربراہ جنرل محمد حسین باقری نے پاکستان کے اندر کارروائی کرنے کی دھمکی اس وقت دی جب ایرانی بلوچستان کے حریت پسندوں نے ایرانی بارڈر فورسز کے 10 اہلکاروں کو نشانہ بنایا تھا۔ ایرانی اہلکاروں کو نشانہ بنانے والوں کا تعلق ایرانی بلوچستان سے تھا، لیکن ایران نے اس کا الزام پاکستان پر لگایا تھا، حالانکہ پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایرانی دھمکی کو پیش نظر رکھتے ہوئے دفاعی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ایران بھارت کے ساتھ مل کر کلبھوشن یادو کے سابقہ نیٹ ورک کو وطن عزیز کے خلاف پھر سے فعال کر کے مختلف ناموں سے مسلح کارروائیاں کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ بھونڈے قسم کے دعوے کر کے اپنی تخریب کاریوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ ایران کے مکروہ عزائم سے پردہ اٹھنے پر مذہبی جماعتوں کی ایران سے دوری پر بھی وہ سخت نالاں تھا۔ چنانچہ جمعیت علماء اسلام کے 100 سالہ پروگرام میں امام کعبہ شیخ صالح آل طالب اور سعودی وفد کی شرکت پر ایران سخت ناراض تھا۔ پاکستان میں موجود ایرانی مسلح دہشت گرد تنظیموں انصار الحسین، لوائے زینبیون، سپاہ محمد اور کالعدم فقہ جعفریہ وغیرہ نے 100 سالہ کے بعد دیگر مذہبی جماعتوں کی طرح جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو بھی اپنے دشمنوں کی لسٹ میں شامل کر لیا تھا، جس کے بعد اس جماعت کے جنرل سیکرٹری اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری پر حملہ ایران نواز دہشت گردوں کا جمعیت علماء اسلام اور حکومت پاکستان دونوں کو سخت پیغام تھا۔ لیکن پاکستانی عوام اور حکومت کے حوصلے ابھی جوان اور عزم پختہ ہیں، اس لیے وہ کسی بھی ایسی بزدلانہ اور دہشت گردانہ کارروائی کے سامنے جھکنے کی بجائے سختی سے ایسی کارروائیاں کرنے والے دہشت گردوں سے نمٹیں گے، کیونکہ جو ایرانی کمانڈوز اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک گلدان کو نہیں توڑ سکتے، وہ پاکستان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔